سورت ضحیٰ کے بعد اسی کے بالکل ساتھ کی صورت ہے سورت علم نشرح انشراح۔ ان دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے پوری کی پوری صورت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ پیچھے بھی دیکھیں تو سادہ کاف کے ساتھ ساری آیات آئی ہیں، یہاں بھی ایسے ہی الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں انشراح صدر عطا فرمانا۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ سورۃ طٰہٰ کے ان الفاظ پر جائیے جو اس دعا پر مبنی ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ نے بھی اکثر سنے ہوں گے کسی بھی مدرس سے، کسی بھی بندے سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی رسالت سے سرفراز فرمایا گیا تو انہوں نے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو یہ انشراح صدر جو ہے یہ بڑی خاص چیز ہوتی ہے۔ انشراح صدر کو مختلف سٹیپس میں اگر آپ سمجھیں تو اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے کہ انسان اپنی خودی کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا رستہ کیا ہے، میں نے کیسے کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر وہ دبا کے زور لگائے۔ جب تک یہ باتیں پتہ نہیں چلیں گی تو وہ ایک کنفیوژنس میں اور ایک کشمکش میں رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بندے کا دل ہے اچھا کام کرنے کا، لیکن اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کیسے کرنا ہے یہ کام، تو وہ ایک اندر ایک قبض کسی کیفیت محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے اس کے سامنے راستہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ زور لگاتا ہے، پوری ریس دیتا ہے اپنی گاڑی کو۔ تو یہ انشراح صدر بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حق کا جذبہ بھی پیدا فرمائے، پھر ہمارے سامنے راستے بھی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ غور و فکر میں تھے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کا نزول ہونا شروع ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، یہ پوری نوع انسانی آپ کا ہدف ہے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن مجید سب لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرنی ہے، پہنچانی ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا رستہ ہے۔ جب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی پھر بندہ زور لگاتا ہے پورا، اور ڈٹ کے زور لگاتا ہے اور کھل کے زور لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشراح صدر نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی۔ تو علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو انشراح صدر نصیب نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر ہی توڑے جا رہا تھا۔ اب یہ کتنا بھاری بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کیا غور و فکر تھا، اور وہ کیا جسے کہتے ہیں دباؤ محسوس کرتے ہوں گے آپ اپنے اوپر، اس ساری کیفیت کا آپ اندازہ کریں نا کہ جب وہ شروع کا جو دور ہے سارا وحی کا، اور پہلے وہ غور و فکر غار ہرا میں چل رہا ہے، پوری انسانیت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جو بندہ جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے نا اس کو اتنی باتیں فیل ہوتی ہیں۔ شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعر اپنی قوم کے بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح والے اصل اچھے والے شاعر ہوتے ہیں، اپنے قوم کا درد رکھنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی ادیب لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو جتنا حساس ہوتا ہے وہ اتنا ہی چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ کوئی معاملہ چھوٹا سا ہوگا، آپ میں گزر رہے ہوں گے، ہم اس کا کوئی دھیان نہیں لیں گے، لیکن جو بندہ حساس ہوگا وہ اس کو دل پہ فیل کرے گا، یار یہ آخر کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتا ہوں، میں کیا کروں کہ ایسا پھر نہ ہو۔ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو ایک فکری دباؤ میں لے کر آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری کا ایک بوجھ محسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کے لیے جو راستہ دکھا دیا، وہ بہت بڑا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو اتنا بڑا بھاری ذمہ داری کا بوجھ جو ہے اور ہم نے بھی ڈالا ہے، لیکن ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو اس کا راستہ دکھایا بہت بڑا ہم نے آپ کو ایک کرم فرمایا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ تو عجیب ہی شان والی آیت ہے، ایک معجزاتی آیت ہے، اور واقعی اگر آپ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ بلند ہوتا ہی ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلے تو پھر اس واقعے کی طرف چلے جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے جو دادا ہیں وہ آپ کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ اور محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، اینڈ آئی ایکسپیکٹ، اور مجھے امید ہے کہ ان کی بہت زیادہ حمد و تعریف کی جائے گی، اینڈ ہی واز رائٹ۔ ایسے ہی ہے کہ نبوت کے ظہور سے پہلے کے 40 سال بھی دیکھ لیں تو مکے کے سب سے زیادہ پریزڈ پرسن ہے، سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جاتی ہے، ہر زبان ان کی تعریف سے
پر ہے کہ رشتہ صادق اور امین ہے، اور اس کے ایک جیتی جاگتی دلیل آپ کے میرے سامنے تاریخ میں ایسے محفوظ ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی بڑے سے بڑا مستشرق بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور وہ حجر اسود والا معاملہ ہے۔ اس معاملے کو ہم کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے، وہ ایک انٹرنیشنل فوکس میں لے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا ہے اور نبوت کا ظہور ہوا ہے، تو پھر تو اس کے بعد چل سا چل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کہاں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے نام لینے والے پہنچے، اور اس کے بعد سے دیکھیں جو عروج اس امت مسلمہ کو حاصل ہوا وہ کسی کو اور کو حاصل نہیں ہوا کبھی۔ اور پھر اس سے آگے چلتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایسا عروج نصیب فرمایا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ دنیا میں پوری کی پوری دنیا میں امت مسلمہ جو ہے وہ دب گئی ہو۔ کبھی ایک سلطنت ادھر بنو امیہ کی اور بنو عباس کی اگر ختم ہو رہی ہے تو ادھر ترکوں کی سلطنت کھڑی ہو رہی ہے، ادھر مغلوں کی سلطنت کھڑی ہو رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام لیوا، اب اس کو سمجھیں نا، اللہ کے نام لیوا تو اور بھی لوگ ہوں گے، اپنے حبیب کے نام لیوا ہے نا یہ تو امت مسلمہ، تو اپنے حبیب کے نام لیوا کہیں نہ کہیں اونچے رکھیں۔ اور آج کیفیت کیا ہے کہ مشرق سے چلی جائیے مغرب تک، جہاں کہیں بھی علاقے ہیں جہاں انسان بستے ہیں وہاں مسلمان بھی پہنچے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ بھی لے کر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جزا عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو بھی خیر فرمائے کہ جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کسی مختلف فکر کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، نام تو آپ کے میرے حبیب کا لے کے پہنچ رہے ہیں نا، نام تو آپ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے پہنچ رہے ہیں نا، یہ اصل بات ہے۔ نہیں نہ سوچیے وہ فلاں مسلک والے ہیں، وہ ایسے اس چیز میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ہمارے کامن چیز کیا ہے؟ آپ کے سب کے میری، ہم یہاں بیٹھے کیوں اکٹھے؟ کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو اور بھی لوگ ہیں، آپ اور میں کامن کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس نام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جب جہاں جہاں پہنچے ہیں وہ سارے، تو آپ اندازہ کریں کہ جب مشرق میں سورج طلوع ہوتا ہے کہیں، تو جب فجر کا ٹائم کہیں ہوتا ہے تو وہاں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، جیسے جیسے سورج آگے جاتا جاتا ہے تو جہاں جہاں فجر کا وقت طلوع ہوتا جاتا ہے آواز گونجتی چلی جاتی ہے۔ اچھا وہ بھی آگے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو پیچھے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو آگے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آگے اور پہنچتے ہیں تو ہر دن میں 5 دفعہ نمازوں کا وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی پوری دنیا میں، آپ ذرا امیجن کریں گلوب کو، پوری دنیا ہی گونج رہی ہے، لوگ پکار رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس سے آگے چلیے، جب نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس وقت بھی دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے جو اپنے رب کو سجدہ کر کے پھر بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کر رہے ہوں گے۔ اندازہ تو کریں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے حبیب کا نام جو ہے وہ بلند کیا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، یہ ایک معجزاتی شان رکھتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے اپنی جو نظم ہے نا شکوہ جواب شکوہ، اور اس کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا، چیزیں بہت ہیں مطالعہ کرنے والی، بالخصوص جو آپ میں سے نوجوان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ کام بہت ہے کرنے کو، کام تھوڑے نہیں ہیں، بور نہیں ہونے لگے آپ، چیزیں بہت ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ کلام اقبال ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے اور بہت سی چیزیں پڑھنی سیکھنی ہے، آگے سکھانی ہے انشاءاللہ۔ تو کام تو بہت ہے، وقت فرصت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ تو شکوہ جو بھی شکوہ، جو 2 نظمیں آپ کو پتہ ہے، شکوہ میں اقبال جو ہے وہ ایک جو آج کا نوجوان ہے اس کے دل سے جو ایک درد اٹھتا ہے نا کہ یار جب دنیا میں کہیں دیکھیں، میں جب بھی خبریں کھولتا ہوں بس یہی نظر آتا ہے، ادھر بھی مسلمان مر رہے ہیں، ادھر بھی یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا، جدھر دیکھو مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جدھر دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ دل سے نا درد بندے کے نکلتا ہے کہ یار رب کے نام لینے والے ہم، رب کے حبیب کے نام لینے والے ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک شکوہ جو ہے نا وہ زبان پر آتا ہے آج کے نوجوان کے، چاہے منہ پہ نہ لے کر آئے، اندر ہی اندر اس کے آتا ہے شکوہ۔ تو اقبال نے پہلے تو نظم شکوہ میں اس کے شکوے کی ترجمانی کی ہے، اور پھر اس کے بعد جب جواب شکوہ میں اس کا جواب دیا نا، تو وہ پہلے تو سارا جو جواب دیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی تم یہ ہو، تمہارے آبا و اجداد یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو یہ بتاؤ نا، یہ ساری کیفیت ان کے سامنے شروع کی ہے۔ آخر میں جب حل بتانا شروع کیا نا مسئلے کا، یہ مسئلے کا حل کیا ہے، تو مسئلے کا ایک ہی حل بتایا، اور جب شروع کیا حل تو بڑے ہی خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ قوت عشق سے، عشق کی قوت سے، اب اقبال نے عشق کہتا ہے تو وہ عشق محمدی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عشق ایک ہی عشق ہے۔ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
جو تمہیں نیچے نظر آ رہا ہے نا، پسا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور صاحب قرآن. تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پورے زمانے میں، تم صرف تمہاری اس دنیا میں نہیں، اس وقت کی دنیا میں نہیں، پورے دہر میں، آنے والی دنیا تک کے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن نام جس کے ذریعے تم اجالا کر سکتے ہو. اور آگے جو شعر ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. ہونا یہ پھول، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہونا یہ پھول. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو نا، ہونا یہ پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. کلیاں جو تمہیں نظر آتی ہیں، بلبل چہچہاتے نظر آتے ہیں، سب ختم ہو جائے گا یہ نام نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو. اگر یہ ساقی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو، تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ختم ہو جائے سارا کچھ اگر یہ نام نہ ہو. یہ اصل چیز. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو نا، روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہو، ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کبھی اپنی دھڑکن دیکھو، ٹھک ٹھک کر رہی ہے نا، پتہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس میں محمد ہے. اس لیے یہ صرف کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف کوئی شاعری نہیں ہے. اس کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی بہت سے اعتبارات سے، بہت سے اعتبارات سے. اب ایک بات سمجھیں، یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بات مان رہی ہیں. ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا. ایک وقت آنا ہے کہ انسانوں نے بھی پوری اپنی اجتماعی نظام زندگی ایسا قائم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی. اس نے وہ کیسے ماننے والا ہے؟ وہ کس کا مشن ہے؟ وہ مشن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ تمام انسانوں کے نظام زندگی کو بھی اللہ کے تابع کر دینا، اور انسان نے بھی اس پوری کائنات کے ساتھ ٹیون ہو جانا ہے، تو تب اس کائنات کا مقصد پورا ہونا ہے. اور اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. قیامت آنے سے پہلے لازماً ایسا ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور صرف ایک آدھے ملک میں نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنا بڑا یہ کام اور کتنا بڑا یہ مشن ہے، اور ہم کس نبی کی امتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا کہ یہ جو اسم کی، یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تمہیں نظر آتی ہے نا، اور یہ جو تمہیں اس کا معجزہ نظر آتا ہے، یہ پتہ کہاں کہاں تم دیکھ سکتے ہو؟ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، وہ بندہ مومن کے دل کو دیکھ لے. اسے پتہ لگ جائے کہ ایک بندہ 21ویں صدی کا اچھا بھلا نارمل بیٹھا بندہ، اس نے ایک ہستی کو دیکھا ہی نہیں کبھی. بہت سے لوگ تو کبھی اس کی جگہ پر بھی نہیں گئے، مدینے میں نہیں گئے. اس کا ذکر آتا ہے، آنکھیں باہر آتی ہیں، دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں. چکر کیا ہے؟ کسی نے معجزہ دیکھنا ہے؟ یہ معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ ہے. دیکھو اس کو اپنی آنکھوں سے. چشم اقوام جو نظارہ ابد تک دیکھے. ساری اقوام کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ فوکس ہوئی ہیں کہ یہ چکر کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے مسلمان کے ساتھ. چشم اقوام نے نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک. دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ جو رفعنا لک ذکرک تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا، اس کی شان کیسے بڑھ رہی ہے. کمال ہے. ویسے شاعری بھی اقبال نے کیا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر بڑھا رہے ہیں نا، وہ جو بڑھانے کی جو شان ہے نا، وہ بھی بڑھ رہی ہے. یعنی کہ یہ جو سپیڈ بڑھ رہی ہے، اس بڑھنے کا جو ایکسلریشن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. روز روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بڑھنے کی تیزی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. رفعت شان رفعنا لک ذکرک. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اس میں کچھ حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو بڑھنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام بالا کرنا ہے، بول بالا کرنا ہے. آپ اور میرے کرنے سے نام کو کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ کو مجھے فرق پڑنا ہے. یہ اصل بات. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب لے کے پھریں گے نا، تو اس سے آپ کو میرا فائدہ ہونا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، اب دیکھیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں ذرا.
اب ریسنٹ پاس میں اگر آپ پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں 2 بڑی طبقات ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا، 2 بڑی طبقات ہیں، ایک منسٹر کا ایک مولوی کا۔ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس میں جو ہمارا سواد اعظم ہے، سب سے بڑا جو ہمارا مختلف فکر ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے اور جوش جذبہ بہت ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے عام طور پر اتنی واقف نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ یہاں پیدا فرمایا جس نے انہیں اقبال کے فارسی اردو کے شعر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے ایسے واقعات سنائے کہ بڑے بڑے مولوی حیران ہو گئے۔ عربی میں ایسی ایسی سیرت کے واقعات اس بندے نے سنائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، اختلافات ہر بندے سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کا پازیٹیو کام ہے اس پر غور کریں۔ جی ہے۔ اچھا، اب اس کے بالکل اپوزٹ ایکسٹریم پر دیکھیں، ہمارے قومی طبقات میں سب سے بڑی جو جماعت، اس کے جو رہنما کو اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق دی کہ اقوام متحدہ میں جا کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا۔ اب دیکھیں آپ ٹیکنیکلی ذرا غور کریں، اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو سیرت کی طرف کیا، اس نے مذہبی لوگوں کی سیرت کی طرف کیا، دونوں ایک دوسرے کے ہیں مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں سے ابن بیف کا کام لے گئے۔ یہ ہے اللہ کا کام، یہ ہے اللہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ اپرنٹلی مخالف سمت میں کام کر رہی ہوں گی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نتائج ایسے نکالے گا کہ رفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ایک ایک سٹیپ پہ اوپر سے اوپر چڑھتی جائے گی بات۔ دیکھنے والے سپرفیشل دیکھنے والے، کمیاں کوتاہیاں دیکھنے والے، نیگیٹو دیکھنے والے ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے، لیکن اگر بندہ پازیٹیو پر غور کرے تو دیکھیں اللہ کے کام کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اس کے لیے قبول و منظور فرما لے، اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے جو ہم آپ میں اور ہم میں یکساں ہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید جب اہل کتاب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ اس بات کی طرف جو تم میں ہم میں یکساں ہیں، تو یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو محمدی ہیں۔ ہوں گے ہمارے اختلاف، 100 اختلاف ہوں گے، 1000 اختلاف ہوں گے، یہ چیز تو کامن ہے نا، اس پہ کیسے کمپرومائز کر گئے ہم، اس کو کیسے پیٹ دکھا گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پی ایم سی میں 2 سینئر تھے، اپوزٹ مکتب فکر کے تھے، میری دونوں سے دوستی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی شاید آپس میں بڑی لگتی ہوگی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ امریکہ جا رہے تھے، تو بلکہ نہیں امریکہ نہیں جا رہے تھے بلکہ وہاں سے فارغ ہو کے تو ان کی چھٹی ہو گئی تھی، تو جو دوسرے بھائی تھے جو اپوزٹ مکتب فکر سے تھے، انہوں نے میرے سے بات شیئر کرتے ہوئے ان کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیا اور کہا کہ ہم اسے مس کریں گے، اس نے بڑی محنت کی ہے اور اس نے یہاں اپنے نظریے کے مطابق بڑی محنت کر کے اس نے 5 سال گزارے ہیں ہاسٹل میں، اور وہ محنت کا ایک معیار سیٹ کر گیا، بڑی تعریفیں کی، تو میں بڑا حیران یار۔ اچھا، میں نے جب تھوڑا حیرانی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر نصیب فرمایا کہ انہوں نے میری تربیت کی نقطہ نظر سے مجھے کہا کہ تم حیران ہو رہے ہو۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزٹ مکتبہ فکر کے ہیں، تو پتہ ہے اگر کل کو وہ بھی امریکہ میں ڈاکٹر بن کے چلے جائیں، میں بھی امریکہ میں چلا جاؤں، ایک ایسی جگہ پر جہاں مسلمان بڑے کم ہوں اور صرف وہ اور میں ہوں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قریبی تعلق کس کا ہوگا میرے ساتھ؟ اسی کا تو ہوگا، کیونکہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے درمیان کامن ہے، کیونکہ وہاں سارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، 2 بندے ہیں جو رسول مانتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے امریکہ کی مثال دی نا، ایک وقت آنا ہم نے اشر میں اکٹھے ہو جانا، ہونا کہ نہیں ہونا؟ تب سارے مومن کافر کٹھے دوڑے لگنی ہے نا ایک دفعہ، تب جو اللہ کے حبیب کے نام لیوا ہونے ہیں، انہوں نے جب کٹھے ہونا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں اکٹھا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے نام پہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، تو بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے عربی کی، آپ ذرا غور کریں۔ اصل میں کیا تھا کہ اس کا مبتدا جو ہے وہ یسر ہے، جو انا کی وجہ سے گیا ہوا ہے نصب میں، تو ان یسرن مع العسر اصل میں ایسے تھا، مع العسر کو پہلے لے آئے۔ اب عام طور پہ ہم اس کا جو ترجمہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو ہم اس پہ زیادہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی، ایسے ہی ہے۔ جبکہ اصل میں جو یہاں مفہوم بنتا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو آسانی ہے نا، اب جو نقرہ آ رہی ہے یسرن، کوئی بھی جو آسانی ہے وہ تو مشکل کے ساتھ ہی ہے۔ آسانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو رستے تو مشکل آتے ہیں، مشکلات تو آتی ہیں،
جنت اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے گھیر کر رکھی ہے؟ مشکلات سے گھیر کر رکھی ہے. اور جہنم کن چیزوں سے گھیر کر رکھی ہے؟ لذات سے گھیر کر رکھی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اگر تم آسانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مشکلات تو آتی ہیں. اب اس کو جنت تک تو ہم لے گئے, اب ذرا دنیا والی سینس میں بھی لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بڑی مشکلات ہیں اور بڑی ظلم ہیں, بڑی زیادتیاں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا امن و امان آ جائے, اگر آپ چاہتے ہیں عدل و انصاف آ جائے, ہاں آ سکتا ہے, لیکن اس کا راستہ مشکل ہو کے آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے تو خود بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ, پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر چاہتے ہو معاشرے سے عدل و انصاف آ جائے, ظلم کا خاتمہ ہو جائے, خود ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چاہتے ہو معاشرے میں قتل و غارت گری ختم ہو جائے, اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے قریب دوست احباب رشتے دار, قریبی چچا, قریبی شاگرد, ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے اصل بات. تو انما العسر یسرا, ایک ایک جملے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی ڈسکرپشن ہے. فانما العسر یسرا, انما العسر یسرا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. جب مشکل انسان اٹھاتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشکل اٹھاتا ہے تو پھر اس کو ساتھ آسانی بھی ملتی ہے. اور اگر شیطان کے راستے میں مشکل اٹھائے, مشکل تو وہ بھی اٹھاتے, وہ بھی تھکے آرے پہنچیں گے. عاملۃ الناصبہ, کل پڑھا نا ہم نے سورۃ غاشیہ میں, بڑی مشکل سے پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ جنت تک پہنچیں گے. یہ کیسی مشکل اٹھائی کہ جنت تک پہنچے؟ اگر مشکل اٹھانی تھی تو ایسی مشکل اٹھاتے نا کہ پہنچتے تو جنت تک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشکل اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے وہ مشکلات پھر آسان کر دے. ہمیں وہ مشکل لگے ہی نہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرما لے. تو اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی اچھا کام کرنا, بڑا کام کرنا, پھر ہمت کرنی پڑتی ہے, مشکلات تو آتی ہیں. اور یہی پوری سیرت ہے. جیسے جیسے مشکلات بڑھتی گئیں ویسے ویسے مسلمانوں کا قد بڑھتا گیا. مکے میں کیا تھا, 1-2 ابو جہل ہوتا تھا, 2-3 بڑے سردار ہوتے تھے, تو صحابہ بھی تھوڑے سے ہوتے تھے. کرتے کرتے جب صحابہ زیادہ ہوتے چلے گئے, دشمن بھی زیادہ ہوتے چلے گئے. مدینے میں گئے, پورا معاشرہ قائم کیا تو ارد گرد اتنے قبیلے اب سارے دشمن ہیں. جب وہ ریاست مدینہ پوری بن گئی, اب روم ایران وہ دشمن ہے, تو دشمن بھی بڑھتے چلے گئے. تو جیسے جیسے طاقت بڑھتی ہے ویسے ویسے دشمن بڑھتے ہیں, جیسے جیسے دشمن بڑھتے ہیں ویسے ویسے طاقت بڑھتی ہے. یہ آسانی مشکل کا گیم تو اکٹھا ہی چلتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, پھر اب جب کہ آپ فارغ ہو چکے ہو تو محنت کرو اور پورا فوکس کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو. یہ دونوں کام ہے. ایک ہے آپ کو جو رسالت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں آپ نے محنت کرنی ہے, اور ساتھ اپنے رب کے ساتھ دل لگا کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں کیفیات میں ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب دیکھیں آج کی جو ساری صورتیں ہیں نا وہ انیشیل دور کی ہیں. اب اس دور میں جب کوئی غور و فکر کر رہا ہے, آج اگر ہم غور و فکر کرنا ہے شروع کریں تو آج انسان ایک نیگیٹو اسٹریم تک بھی پہنچ سکتا ہے غور و فکر کر کے. یار انسان یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ایسے ہر جگہ ظلم و ستم, انسان نے پوری دنیا کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا. انسان ہے ہی بڑا ہی گندی مخلوق ہے. انسان ایک نیگیٹو ایکسٹریم پہ انسان یہاں بھی جا سکتا ہے, سوچے کہ انسان ہے ہی بڑا برا. اب جب بندہ یہ سوچتا ہے تو جس صورت سے پتہ کیا کہتی ہے, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی, وطور سینین اور طور سینا کی, وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بلا شبہ ہم نے تو انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے. انسان کوئی چھوٹی مخلوق نہیں ہے, انسان تو بہت اعلیٰ مخلوق ہے. اور اس کے حق میں دلائل پتہ کیا دی ہیں, گواہی پتہ کس کس چیز کی دی ہے, ذرا غور کریں. انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی. انجیر اور زیتون جیسے میں ان علاقوں کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاری. ان علاقوں میں جو انجیر اور زیتون زیادہ تھے. اور طور سینا پر کون سے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ جو شہر مکہ ہے یہاں پر کون سے 2 رسول تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے بڑے پیارے نبی, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 چیزیں نا اولو العزم من الرسل, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ السلام. ان 5 کی طرف توجہ دلوا کر یہ 5 ہستیاں دیکھی ہیں تم نے, اور کیا 950 سال ہمارے بندے نے دعوت دی. کس کی خاطر؟ اپنے مفاد کی خاطر نہیں, انسانوں کو بچانے کے لیے. اس سے بڑی کوئی انسانی خدمت ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, کن کن مشکلات سے گزرے, کیا اپنی خاطر. ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, اچھے بھلے اسٹیٹس میں تھے, فرعون کے محل میں تو پال بھر رہے تھے. کیا مسئلہ تھا انہیں؟ انسانی ہمدردی تھی نا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا جذبہ تھا نا.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان سب کے کردار تمہیں بتا نہیں رہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بڑے اعلیٰ مقام پر پیدا کیا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب نیچوں میں سے نیچے پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ اس کی روح جو ہے وہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کو یہ جسمانی جو وجود دیا ہے، جو حیوانی وجود ہے اس کا، حیوانی جذبات والا، نفسانی خواہشات والا، اس کے اندر لا کے ہم نے اسے نیچے کر کے رکھ دیا، اور اصل میں اب اس کا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب وہ سب سے نچلے مقام سے اوپر تک چڑھیں گے کون بلا؟ کون سیڑھی پکڑ کے اور رسی پکڑ کے اوپر کون چڑھے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کیونکہ ایمان وہ ہے، قول ثابت وہ ہے، قول طیب وہ ہے جو رفعت عطا کرتا ہے، اور عمل صالح اس کو اونچا لے کے جاتا ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اے نبی اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں۔ اب اس ساری بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتائی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، ان کا ذکر آپ نے میرے سامنے رکھ دیا، اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں سب مار کے مٹی ہو جانا ہے، سب ختم ہو جانا ہے، تو کیسی بیوقوفی کی یہ بات ہوگی؟ پھر وہ ذہن میں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر لوگوں کو اور اتنے جو دوسرے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو برابر کر دے گا اللہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برابر نہیں کرے گا۔ ایک دن آئے گا کہ برائی کا بدلہ برا نکلے گا، اچھوں کو ان کا اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ تو فمائن کو دیکھو کا بعد دین، اب کون ہے جو آپ کو جھٹلائے اس سب کے بعد دین کے معاملے میں، اس جزا و سزا کے دن کے معاملے میں؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو دنیا کو کوئی حاکم ہو اپنے ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر نہیں کرتا، اللہ برابر کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جو وہ پہلی جو وہی خوبصورت آ گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو ایک لٹکتی ہوئی شے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب ہے ہی بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، نہیں، ان الانسان لیطغی، یقین کرو انسان واقعی سرکشی پر اتر ہی آتا ہے، آنکھوں باہر ہو ہی آتا ہے۔ طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی۔ جب دریا طغیانی پہ آتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنی حد فلاں کے باہر آ جاتا ہے نا، تو انسان بھی آنکھوں باہر ہو ہی جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، جب دیکھتا ہے اس بنا پر کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو مرضی میں کروں۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو شروع کی وحی ہے یہ قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ہم ابھی اس کی تمہید پچھلی صورتوں میں ذکر کر رہے تھے، سورۃ ضحیٰ میں جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غور و فکر فرمایا کرتے تھے غار حرا میں جا کر، اور وہاں جب غور و فکر فرما رہے ہیں کہ اب میں کس طرح انسانیت کو اس ظلم سے نکالوں، دونوں طرح کے ظلم سے، جو انسانوں پر کر رہے ہیں وہ ظلم بھی، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، میں اس ظلم سے، اس زیادتی سے، اس ناانصافی سے ان کو کیسے باہر نکالوں؟ میں نے خود تو کبھی ظلم نہیں کیا، 40 سالہ زندگی میں نے تو اچھی گزاری، لیکن ایک فرد کا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ صرف خود صحیح ہو جائے اور کونے قدرے میں بیٹھ جائے، نہیں، وہ اپنے معاشرے سے الگ تو نہیں رہ سکتا، اپنے معاشرے سے بے حس تو نہیں ہو سکتا۔ تو حساس ترین فرد معاشرے کے ہوں، انسانیت کے ہوں، تو ان کو کتنا احساس ہوگا؟ تو وہ اب وہاں محسوس کر رہے ہیں، ساری چیزیں غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ کیمیا دے رہے ہیں، ایک نسخہ دے رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کا، کہ معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہو، دو باتیں ہیں، اس پر غور کرو۔ اب پہلی بات پہلی 5 آیتوں میں، اگلی بات اگلی 3 آیتوں میں، ان دونوں کو ذرا دھیان سے دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، جو پیچھے لوگ ہیں پلیز آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، پیچھے کرسیاں خالی کر دیں تاکہ کوئی اور بندہ آئے تو پریشان نہ ہو کہ میں کتنے آ گئے۔ آگے آ جائیں، آ جائیں، پیچھے والی کرسیاں جوان تو بالکل خالی کر دیں، آ جائیں شابش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس نسخہ کیمیا کے 2 بنیادی جز ہیں۔ پہلا، ایمان باللہ کے ضمن میں کیا ہے؟ انسان کو جا کے یہ بتاؤ کہ تم آزاد نہیں ہو، یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ۔ تم نے جو سمجھا ہوا ہے نا کہ میں مدر پدر آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہارا ایک آقا ہے، مالک ہے، رب ہے، پہچانو اس کو، مانو اس کو، مانو اس کی، یہ ہے پہلا پیغام جو جا کے اسے دو۔
جب تک بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے اوپر کوئی نہیں، تو اس کا کردار کیا ہو جاتا ہے، وہ اسے کوئی قانون پابند کر سکتا ہے، اسے کوئی اخلاق دائرے میں رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا پہلی بات جو جا کے نہیں سمجھاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا رب کا، جو ہم نے شروع سے دیکھا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور اب یہاں اقرا بسم ربک، اور آخر میں بھی دیکھیں گے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو بار بار رب ہے نا، یہ بڑا خاص ایک فیلنگ ہے۔ جب یہ جا کر بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے تو مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہیں نا، ایک وہ ہے جنہوں نے دوسروں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کا خون چوس رہے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اپنے مفادات کے تحت ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ جو غلام بنے بیٹھے ہیں، غلامانہ ذہنیت ہے، غلامانہ سوچ ہے، ان کا کردار غلامانہ ہے، ان کی ساری طرز زندگی غلامانہ ہے۔ یہ دو طبقات ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان دونوں کو جا کے پیغام دے دو۔ جنہوں نے دوسروں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے بتاؤ کہ تم کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، یا فرعون نہ بنو، تم خود غلام ہو، تمہارا بھی ایک رب ہے۔ وہ جو فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اسے جا کے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں، تو ایک دفعہ تو اس کے نیچے سے کرسی نکل گئی نا، سارا تخت نکل گیا ایک دفعہ کہ یہ کیا ہو گیا، میرا بھی کوئی رب۔ اور دوسری طرف جو غلام بنے بیٹھے ہیں انہیں بتاؤ کہ تم کسی اور کے غلام نہیں ہو، تم صرف اللہ کے غلام ہو، صرف اس کے آگے جھکنا ہے، صرف اس کا خوف رکھنا ہے، صرف اس پر توکل کرنا ہے، صرف اس سے محبت کرنی ہے، صرف اس کی پوجا کرنی ہے۔ یہ ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر یقین نصیب فرمائے۔ تو یہ جو معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں نا، انہیں لا کے ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیتا۔ صف بڑا خوبصورت لفظ ہے، جب ہم نے سورۃ صف میں پڑھا تھا نا یہ لفظ، تو اس دن میں جب یہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو آپ سب نے کہا مل جائیں برابر ہو جائیں، بولتے ہیں نا سب آپ کو جب صف بنانے کا کہتے ہیں۔ صف پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں بندہ مل جاتا ہے اور برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، سارے انسانوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اخوت پیدا ہو جاتی ہے، مساوات پیدا ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتے ہیں سارے، یہ ہوتی ہے صف۔ تو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ پوری کیفیت کیسی ہوئی؟ کیونکہ آگے کہا کہ رب ہے وہ تمہارا، تم سب کا ایک رب ہے، تم کسی کے رب نہ بنے پھرو اور کسی اور کو اپنا رب نہ بناؤ، اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اس پہ جتنی بات ہوگا میں اس کو روز دہرانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے روز دہرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز دن میں کتنی دفعہ میں کہتا ہے کھڑے ہو اور کہو الحمدللہ رب العالمین، پھر کہو بار بار کہو، یقین کرو اس بات کا، دل پہ ٹھوکو اسے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے جا کے کہ لوگوں کو بتانا ہے یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، تمہارا ایک رب ہے۔ دوسری بات انہیں پتہ کیا بتانی ہے، وہ ذرا دیکھیں۔ پہلی بات کی تفصیل کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ خالق ہونے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، کہا تھا اس نے؟ نمرود نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ خالق ہونے کا دعویٰ کبھی کوئی نہیں کرتا، رب ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھے ہوتے ہیں سارے۔ تو کہا جا رہا ہے وہ ہو جس کو تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے۔ اب خالق اور رب میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس بلڈنگ کو بنانے والا، ایک ہوتا ہے اس بلڈنگ کا مالک۔ اس بلڈنگ کو بنانے والا بس بنا کے جائے، اب مالک تو ہم ہیں، رب نے بنا دی دنیا کائنات ساری، اب ہمیں بنا دیا، بس ٹھیک ہے اب ہم اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ آقا ہے تمہارا، تم اس کے غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لٹکتی ہوئی شے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ اب دیکھیں پڑھنے کی بات آ رہی، لکھنے کی بات آ رہی، علم کی بات آ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آ رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک نئی تہذیب و تمدن کو جنم دینے لگے ہیں، ایک نئی سویلائزیشن آنے لگی ہے، پرانی ساری تہذیبیں دفن ہونے والی ہیں، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے تاریخ انسانی کا، جو پہلے جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ بعد میں چاہے جتنی بھی طریقیاں ہیں وہ طریقی پھر نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ اب اپنے اثرات اتنے کو رکھتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اثرات چھوڑے ہیں معاشرے میں اور پوری تاریخ پر، کہ تاریخ ہی پوری تبدیل ہو کے رہ گئی ہے انسانوں کی، اور انسانوں کی تہذیب و تمدن میں اصل بات بلا کیا ہوتی ہے کہ علم کا تسلسل، اور پچھلی نسل نے جو کچھ سیکھا ہے وہ قلم کے ذریعے اگلی نسل کو بتا کے جاتی ہے، اور پھر ویل ایجاد نہیں ہوتا بلکہ آگے سے آگے چیز ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس میں تو پڑھنے اور لکھنے اور قلم کا بڑا اہم مقام ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ علم جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ کلا، نہیں، ان الانسان لا یطغی۔ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ جو انسان سرکشی پر کیوں اتر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں تمہیں اصل وجہ۔ ان الانسان لا یطغی،
بے شک انسان ضرور سرکش ہو ہی جاتا ہے. بھلا کیوں ہوتا ہے؟ الرآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ خود کو دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. استغنا بے پرواہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں نے کسی کا حق مار کے کچھ کھا لیا، میرے پیٹ میں کوئی مڑوڑ نہیں اٹھا، میں نے جھوٹ بولا، اگلے کی بے عزتی کر دی، اگلے پر جھوٹا بہتان لگا دیا، میرے منہ پہ کوئی چھالا ہی نہیں پڑا، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جب وہ ایسے دیکھتا ہے تو ہلاشری ہوتی ہے اس کو اور سرکشی پہ آ جاتا ہے. تو اس کو بتاؤ کہ اس دنیا میں تمہیں نہیں پوچھا جا رہا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. ایک دن آنا ہے، ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے ربی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اتنے پوچھ ہونی ہے. یہ اس کو بتاؤ. تو پہلی چیز کیا تھی؟ انسان کو بتاؤ کہ یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کو بتاؤ یو آر ناٹ irresponsible، یو آر responsible فار ایوری ایکٹ. ہر عمل کے لیے تم جواب دہ ذمہ دار ہو. تمہارے یہ جو اعمال ہو رہے ہیں سب کچھ صرف ہوا نہیں ہوئی جا رہے، ایک دن نکلنا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ کیا کرتے رہے ہو تم. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا یقین سے فرمائے. جب تک یہ دو چیزیں نہ ہو بات آگے نہیں بڑھتی. جب تک پہلی چیز نہ ہو کہ انسان اپنا رب مانے اللہ کو اور اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو پیدا ہو جائے انسان کے اندر، اور دوسرا جب انسان اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، دیکھے نہ دیکھے اس کا ضمیر تو دیکھ رہا نا، اس کا رب تو دیکھ رہا نا، اپنے ضمیر کو جواب دے، اپنے رب کو جواب دے، تو پھر یہ اندر کی آنکھ جو کھلاتی ہے نا، یہ پھر بندے کو اصل برائی سے روکتی ہے. یہ جب بندہ اوپر چڑھ جائے اگلا تھوک دے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. کیا ضمیر ہوتا ہے وہ جو اسے کیسے کنٹرول کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ضمیر اور اللہ کی محبت. اللہ کی محبت، اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو، ایک اسٹرانگ ول اللہ کی خاطر جینے مرنے کی، اور ایک اسٹرانگ کانشیس. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا جی بیدار کرے. جب تک انفرادی طور پر یہ بیدار نہیں ہوگا، افراد مل کے معاشرے میں یہ چیز پیدا نہیں کریں گے، جب تک معاشرے میں یہ چیز بیدار نہیں ہوگی معاشرے سدھر نہیں سکتے. ایک حقیقت ہے، جو اس کے بغیر معاشرے کو سدھارنے کا کوئی شارٹ کٹ سمجھتا ہے کہ ہوگا نہیں ہے. ہوتا تو اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ دے دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دے دیتے. اتنی لمبی ان سے محنت کیوں کرواتے؟ غور کریں نا، اتنی لمبی محنت ان سے کیوں کروائی؟ راستہ ہی یہ ہے، آپ کے میرے لیے اس نے حسنہ بنایا کہ بھی کام ہی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں پیدا کرنی انسان کے اندر. کرنی کیسے بھلا؟ یہ قرآن لے کر جاؤ نا، یہ پڑھو ان کے سامنے، اور آپ اللہ کے رسول ہے تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ہیں، یہ آئیں گے بتائیں گے رب اور آخرت کا علم دیں گے، ایمان دیں گے. اب یہ ہو گیا ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان برسالت. کیوں بلا؟ ایمان باللہ کوئی ایک ڈائمنشن کو تو وہ پہلے بھی مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ صحیح نہیں مانتے تھے، یہ مسئلہ تھا نا. اب انہوں نے اللہ کو ایسے ماننا جیسے اللہ کے رسول نے کہا، آخرت کو ایسے ماننا جیسے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی کتاب نے کہا ہے، پھر ہوگی صحیح ڈیفینیشن اس کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا ایمان نصیب فرمائے، آخرت کا ایمان نصیب فرمائے، ویسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اپنے خیالات کے مطابق نہیں. اب ان دو کے بعد اب ذرا آگے دیکھیں. اب ایک خاص کردار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ کردار کون ہے؟ وہ ابو جہل کا کردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ذمہ داری پر فائز ہو گئے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور اس دوران جب اپنے رب سے لوح لگانے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ابو جہل آ کے بیچ میں ٹوکتا ہے اور روکتا ہے. یہ مکی زندگی کا ایک خاص سین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی قرآن میں اپیرنٹلی بظاہر حکم دے کر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کہیں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے جا کے کعبے کے سامنے نماز پڑھنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پڑھا کرتے تھے. یہ دعوت کا بھی ایک انداز تھا، تربیت کا بھی انداز تھا، پورے معاشرے کے ضمیر کو اٹھانے کا بھی ایک انداز تھا کہ دیکھو میں پرامن طریقے سے اپنی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے روکا جا رہا ہے. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ دیکھو زیادتی ہو رہی ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ ہر گزرتے ہوئے شخص کے دل پر کیسے یہ ہتھوڑا بن کے گرتا ہوگا کہ اس کے اندر سے زنگ اترے اور اٹھے اس کا دل سویا ہوا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے صادق رمی نستی کے ساتھ، کیوں روکا جا رہا ہے، آخر کیا کیا انہوں نے. یہ پورا دعوت کا بھی طریقہ ہے اور پرامن منہ ہے یہ پوری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں یہی مصروفیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی نماز وغیرہ پڑھنے لگتے تھے تو ابو لہب جو ہے وہ ساتھ ایک دیوار کا مسایا تھا، وہ کوئی گندگی وغیرہ پھینک دیا کرتا تھا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. اس سے اگلا پارٹ بنا کیا ہے اسٹوری کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ گندگی کا جو اس نے حصہ پھینکا ہوتا تھا وہ اٹھا کے اپنے گھر سے باہر لے کر جاتے تھے اور کہتے تھے بنو ہاشم کے لوگوں ہمسائیگی کا یہی تصور رہ گیا ہے. وہ ایلدین سائے ہوں دینے کہہ کے سائڈ پر پھینک کے آ جاتے تھے. مطلب یہ کہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج میں کاٹ کرواتے تھے کہ دیکھو ایسا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آخر کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کسی کو کچھ کہا ہے. اچھا اس کی مدینے میں جا کر بھی ایک شکل میں نظر آتی ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ہمسایہ مجھے تنگ کر رہا ہے کافی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
صحابہ کو भेज सकते थे कि जाओ जरा इसके हमसाये से पूछो क्यों तंग कर रहे हो, या उसे बुला सकते थे कि इधर आओ। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानूनी तौर पर वहाँ सरबराह मौजूद है ना, लेकिन आपने कानून की बजाय, कानून के जरिए मसले को हल करने की बजाय उन सहाबी को एक टिप सिखाई मसला हल करने की। जैसे कहते हैं ना, अदालत से पहले पहले मसला हल हो जाए, माशरे के अंदर ऐसी हिस्सेदार हो कि माशरा आज खुद इश्यूज को हैंडल कर ले, अदालत में वो रश ना पड़े जो हमारी रश पड़ता था। तो वो टिप क्या बताया कि उस बंदे से कहा कि तुम ऐसा करो, अपना सामान सारा ना बाहर गली में रख। अब वो साहब ने सारा सामान जब गली में रखा, हर आने जाने वाला पूछे क्यों है भाजी, क्योंकि यार मेरा हमसाया बड़ा तंग करना। उसके हमसाये को क्या कर रहे हो, हमसाया ने तंग करी था कोई कि तंग कर रहे हो, वो क्या क्या अगला चले, अगला बंदा आए कि क्यों है भाजी, वो जी मेरा हमसाया में तंग कर रहा, वो अगला भी उन्होंने हमसाया ने समझाए, हमसाया नीचे उतर आया, कहता यार अंदर नहीं तंग करता, यार अंदर आ जाए, मसला हल हो गया ना। तो पुरअमन तरीके से अपने मसले को हल करने का एक तरीका है कि अपने ऊपर होने वाली कोई ज्यादती, एक पहली तो हक पर कायम रहो, दावत तबलीग करो, लेकिन जो ज्यादती हो उसको फिर जरिया बनाओ इज्तिमाई ज़मीर को जगाने का, ताकि एक पब्लिक ओपिनियन जो है वही मसले को हल करे। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब वो जो बंदा अबू जहल, वो जो ज्यादती कर रहा है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ कैसे वाला, अराइतल्लज़ी यनहा, भला आपने देखा है उस शख्स को जो रोकता है, जो मना करता है। अब मना तो करना चाहिए बुराइयों से, लेकिन वो वाला किसको मना करता है, अब्दन इज़ा सल्ला, एक बंदे को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से सबसे ऊंची शान क्या है कि वो रब के बंदे हैं। रब का बंदा होना बहुत ऊंची शान है, उस रब का बंदा होना, उस रब का गुलाम होना बहुत ऊंची शान है, उससे ऊंची कोई शान है ही नहीं। अब्दन इज़ा सल्ला, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है, अराइता, भला देखो तो, इम्कान अलल हुदा, अगर वो बंदा राह रास्त पर होता। अब अबू जहल जो है, ये देखिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अशखास के लिए दुआ मांग रहे हैं, एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अबुल हकम जो अबू जहल है। आखिर अबू जहल में कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उसके लिए दुआ मांगी है, जरा और तो करें। अगर वो ईमान ले आता तो क्या उसकी शान हो जाती, लेकिन उसकी ब्रेक कहाँ लगी भला कि इर्ता का मामला तो उसने किया, इंसानी हमदर्दी के बड़े काम करता था अपनी शोशा के लिए, इत्तका के काम भी करता था, करैक्टर उसका इतना ढीला नहीं था, लेकिन असल मसला क्या था, असबियत में आ पड़ा। और जो मैंने वाकया भी आपको बयान किया था वक्फे से पहले भी, कि उसने कहा कि अब बनु हाशिम के लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आ गए, अब मैं इसमें कैसे मुकाबला करूँ, वो मुकाबलेबाजी के लिए सारा असबियत में पड़ गया। कभी वो इसमें ना पड़ता तो कहाँ हो जाता। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु को आप देखें, जब घर से तो निकले हैं तलवार लेके, रास्ते में जब पता लग गया अपने बहनोई और अपने सिस्टर के सामने के हक तो यही है। अब जरा आप गौर करें, ऐसा ही बंदे जो घर से शेर जवान की तरह तलवार लेके निकले हैं और सारों को बता रहे हैं कि आज मैं काम खत्म करके आऊंगा। अब ऐसे बंदे के लिए आपको पता है कितना बड़ा ये टॉन्ट होता है कि कोई उसे कहे हाँ ये ऐसी बड़ा देख आप ढेर हो क्या आ गया। उन्हें ये पता नहीं था कि मुझे सुनना पड़ेगा, पता था ना उन्हें। और ऐसे बंदे के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। कभी उस कैफियत में जरा महसूस करें कि लोग मुनुकी कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की लोग मुझे क्या कहेंगे, बस पता लग गया हक है तो दैट्स इट, फौरन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और कलमा पढ़ लिया। ये होता है, अल्लाह ताला हमें ये हक परस्ती नसीब फरमाए, ये हक पसंदी नसीब फरमाए। अब वो बंदा क्या कर रहा है, बंदे को रोक रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहा है, अराइता इनकान अलल हुदा, भला देखो तो अगर वो बंदा राह रास्त पर होता, औ अमरा बित्तक़वा, या परहेजगारी की तलकीन कर रहा होता, परहेजगारी को मोटिवेट कर रहा होता। अराइता इन कद्दबा व तवल्ला, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये मना करने वाला जुटलाता हो और मुंह मोड़ता हो, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, क्या ये जानता नहीं कि बेशक अल्लाह इसे देख रहा है, इसको पता नहीं अल्लाह देख रहा है। कल्ला, नहीं ला इल्लम यंतही, अगर ये बाज ना आया लनस्फअम बिन नासिया, तो हम इसको पेशानी के बल जरूर घसीट के छोड़ेंगे। नासियतिन काज़िबतिन खातिया, पेशानी जो झूठी भी है खताकार भी है। फलयदउ नादिया, बस बुला ले वो अपने हामियों की टोली को, अपने जत्थे को बुला ले। सनदउ ज़बानिया, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुलाए लेते हैं। कल्ला, नहीं ला तुतिअहु, आप उसकी बात पर कान भी ना धरिए, उसकी बात को लिफ्ट ही ना कराएं। ये आपको आके प्रेशराइज करता है, आपने इसकी बात की कोई अहमियत नहीं देनी इसकी बात को। ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, और सजदा कीजिए और नेड़े हो जाओ। किस तरह मोहब्बत का अंदाज है। तो सजदे में तो इंसान अपने रब के बड़ा करीब होता है।